حضرت سیدنا زید بن حارثہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ آپ کو بچپن میں اغوا کر کے غلام بنا لیا گیا تھا۔ کئی ہاتھوں سے بکتے ہوئے آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے خرید لیا اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی نظر کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس غلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیا۔ یہ در حقیقت ایک آزاد عیسائی خاندان کے لڑکے تھے۔ اس دوران آپ کے والد کو بھی آپ کی خبر پہنچ گئی۔ آپ کے والد اور چچا آپ کو لینے مکہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ مانگی رقم کی پیشکش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں کوئی رقم نہ لوں گا۔ زید نے اپنے والدین کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ یہ دیکھ کر آپ کے والد خفا ہوئے اور کہا کہ تم آزادی کی زندگی کو غلامی پر ترجیح دیتے ہو۔ زید نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بات دیکھی کہ ان کے لیے میں باپ تو کیا کائنات چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور اعلان فرما دیا کہ لوگوں سن لو، میں زید کو آج سے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں۔ اس کے بعد زید بن حارث کی بجائے زید بن محمد کہا جانے لگا۔ یہ دیکھ کر زید کے چچا اور باپ حارث بہت خوش ہوئے اور بخوشی واپس چلے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا برتاؤ اپنے ملازموں کے ساتھ بھی کیسا ہوتا ہوگا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام و نسب پر بات کی جائے، زید بن حارثہ بن شرجیل بن کعب بن عبد العزا بن عامر القیس بن عامر بن نعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن کنانہ بن بکر بن عوف بن عزرہ بن زید اللاس بن رفیدہ بن ثور بن قلب بن دہرہ بن سلب بن حلوان بن عمران بن حاف بن قضا۔ گزشتہ بالا نسب سے ظاہر ہوا ہوگا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حارثہ بنی قضا سے تعلق رکھتے تھے، جو یمن کا ایک نہایت معزز قبیلہ تھا۔ ان کی والدہ بنی مان سے تھیں، جو قبیلہ طے کی ایک شاخ تھی۔ وہ ایک مرتبہ اپنے صغیر السن بچے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر اپنے میکے گئے۔ اسی اثنا میں بنو قین کے سوار جو غار تگری سے واپس آ رہے تھے، اس نو نہال کو خیمہ کے سامنے سے اٹھا لائے اور غلام بنا کر آکاز کے بازار میں فروخت کے لیے پیش کیا۔ ستارۂ اقبال بلند تھا، غلامی میں بھی سیادت مقدر تھی۔ حکیم بن حزام نے 400 درہم میں خرید کر اپنی پھپھی ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد کی خدمت میں پیش کیا، جن کی وساطت سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف نصیب ہوا، جس پر ہزاروں آزادیاں اور تمام دنیا کی شہنشاہیاں قربان ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حارثہ بن شرجیل کو اپنے لخت جگر کے گم ہو جانے کا شدید غم ہوا۔ آنکھوں سے سیل اشک بہائے، دل آتش فراق سے بھڑک اٹھا اور محبت پدری نے الفاظ کی رنگ آمیزی سے اس طرح اس رنج و الم کا نقشہ کھینچا کہ زید پر گریہ و زاری کی، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہوگا۔ آیا زندہ ہے جس کی امید رکھی جائے، یا اسے موت آ گئی؟ خدا کی قسم میں جانتا ہوں، اگرچہ پوچھتا بھی ہوں کہ کیا تجھے نرم زمین نگل گئی یا پہاڑ کھا گیا؟ کاش میں جانتا کہ آیا تیرا آنا کبھی ممکن ہے، بس تیرا واپس آنا ہی میرے لیے دنیا میں کافی ہے۔ آفتاب اپنے طلوع ہونے کے وقت اس کو یاد دلاتا ہے، اور جب غروب کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کی یاد کو پھر تازہ کر دیتا ہے۔ باد بہاری کی لپٹ اس کی یاد کو برنگیختہ کر دیتی ہے۔ آہ، مجھے اس پر کس قدر شدید رنج و الم ہے۔ عنقریب میں اونٹ کی طرح چل کر تمام دنیا چھان ماروں گا، میں اس آوارہ گردی سے زندگی بھر نہیں تھکوں گا، یہاں تک کہ اونٹ تھک جائے گا یا مجھ پر موت آ جائے۔ ہر آدمی فانی ہے، اگرچہ سراب امید اسے دھوکہ دے۔ جبل میں قیس اور عمر دونوں کو اس کی جستجو کی وصیت کرتا ہوں، اور یزید کو پھر ان کے بعد جبل کو وصیت کرتا ہوں۔ جبل سے مراد جبلہ بن حارثہ ہیں، جو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی تھے، اور یزید ان کے اخیافی بھائی تھے۔ ایک سال بنی قلب کے چند آدمی
حج کے خیال سے مکہ آئے تو انہوں نے اسی یوسف گمگشتہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور یعقوب صفت باپ کا ماجرائے غم کہہ سنایا۔ بولے یقیناً انہوں نے میری فرقت میں نوحہ خوانی کی ہوگی، تم میری طرف سے میرے خاندان والوں کو یہ اشعار سنا دینا۔ میں اپنی قوم کا مشتاق ہوں، گو ان سے دور ہوں، میں خانہ کعبہ کے قریب رہتا ہوں، اس لیے اس غم سے باز آ جاؤ جس نے تم کو پرعلم بنا رکھا ہو، اور اونٹوں کی طرح چل کر دنیا کی خاک نہ چھانو۔ الحمدللہ کہ میں بنی باد کے ایک معزز اور اچھے خاندان میں ہوں جو پشتہا پشت سے معزز ہے۔ بنی قلب کے زائروں نے واپس جا کر ان کے والد کو اطلاع دی تو تعجب سے ان کی آنکھیں چمک اٹھی، اور وفور یاس نے یک بیک یقین نہ ہونے دیا۔ بولے رب کعبہ کی قسم، کیا میرا ہی نور نظر تھا؟ ان لوگوں نے جب تفصیل کے ساتھ حلیہ، جائے قیام اور مربی کے حالات بیان کیے تو اسی وقت اپنے بھائی کعب بن شرجیل کو ہمراہ لے کر مکہ کی طرف چل کھڑے ہوئے اور حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بصد منت و لجاجت عرض کیا، اے ابن عبداللہ، اے ابن عبد المطلب، اے اپنی قوم کے رئیس زادے، تم اہل حرم اور اس کے مجاور ہو، مصیبت زدوں کی دستگیری کرتے ہو، قیدیوں کو کھانا دیتے ہو۔ ہم تمہارے پاس اس غرض سے آئے ہیں کہ ہمارے لڑکے کو آزاد کر کے ہم کو رہین منت بنا دو، زری فدیہ جس قدر چاہو لو، ہم پیش قرار معاوضہ دینے کو تیار ہیں۔ ارشاد ہوا، وہ کون ہے؟ بولے زید بن حارثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نام سنا تو ایک لمحہ تفکر کے بعد فرمایا، کیا اس کے سوا تمہاری کوئی اور حاجت نہیں؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا بہتر یہ ہے کہ زید کو بلا کر اختیار دو، اگر وہ تمہیں پسند کرے تو تمہارا ہے، اور اگر مجھے ترجیح دے تو خدا کی قسم میں ایسا نہیں ہوں کہ اپنے ترجیح دینے والے پر کسی کو ترجیح دوں۔ حارثہ اور کعب نے اس شرط پر شکریہ کے ساتھ رضامندی ظاہر کی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا ہاں، یہ میرے باپ اور چچا ہیں۔ آپ نے ان کے ہاتھ میں قرعۂ انتخاب دے کر فرمایا، میں کون ہوں اس سے تم واقف ہو، میری ہم نشینی کا حال بھی تم کو معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے، چاہے مجھے پسند کرو یا ان دونوں کو۔ حضرت زید کو شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جو لطف ملا تھا، اس پر صدہا آزادیاں نثار تھیں۔ بولے میں ایسا نہیں ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو ترجیح دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میرے ماں باپ ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مخلصانہ وفا شعاری نے ان کے باپ اور چچا کو محو حیرت کر دیا۔ تعجب سے بولے، زید افسوس، تم آزادی، باپ، چچا اور خاندان پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو۔ فرمایا ہاں، مجھے اس ذات پاک میں ایسے ہی محاسن نظر آئے ہیں کہ میں اس پر کسی کو کبھی ترجیح نہیں دے سکتا۔ حضرت زید نے اپنی غیر متزلزل وفا شعاری سے آقا شفیق کے دل میں محبت کی دبی ہوئی چنگاری کو مشتعل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں مقام حجر کے پاس ان کو لے کر اعلان فرمایا کہ زید آج سے میرا فرزند ہے، میں اس کا وارث ہوں گا اور وہ میرا وارث ہوگا۔ اس اعلان سے ان کے باپ اور چچا کے افسردہ دل گل شگفتہ کی طرح کھل گئے۔ وہ والد کو مفارقت گوارا نہ تھی، تاہم اپنے لخت جگر کو ایک شفیق و معزز باپ کی آغوش عطافت میں دیکھ کر اطمینان ہو گیا اور اطمینان و مسرت کے ساتھ واپس آ گئے۔ اس اعلان کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے انتصاب کے ساتھ زید بن محمد کے نام سے زبان زد عام و خاص ہوئے، یہاں تک کہ جب اسلام کا زمانہ آیا اور قرآن پاک کی الہامی زبان نے صرف اپنے نسبی آبا کے ساتھ انتصاب کی ہدایت فرمائی تو وہ پھر حارثہ کی نسبت سے زید بن حارثہ مشہور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا ہی میں شرف بیعت حاصل کیا۔ محققین کا فیصلہ ہے کہ وہ غلاموں میں سب سے پہلے مومن تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرا دیا۔ ان دونوں میں اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات میں تشریف لے جاتے تھے
تو انہی کو اپنا وصی بنا کر جاتے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا اور کنیز تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہایت محبوب رکھتے تھے اور اماں کہہ کر مخاطب فرماتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنا چاہیے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، ان سے نکاح کر لیا۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے والد کے بعد حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مشہور ہوئے، انہی کے بطن سے مکہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ بھی حضرت کلثوم بنت حدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان ہوئے۔ حضرت اسید بنت حزیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ عبد الاشہل کے معزز رئیس تھے، ان کے اسلامی بھائی بنائے گئے۔ وہ اب تک خاندان نبوت کے ایک ممبر کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، لیکن یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک علیحدہ مکان مخصوص فرما دیا اور اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت بنت جہش سے نکاح کر دیا۔ اس طرح در حقیقت یہ دوسرا ترائے افتخار تھا جو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے دستار فضل پر نصب ہوا، لیکن یہ نکاح زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکا۔ نسبی و خاندانی عدم توازن نے دونوں کے سطح امتزاج میں نشیب و فراز پیدا کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار نبوت میں بار بار نام وافقت کی شکایت کی اور بالآخر طلاق دینے پر مجبور ہو گئے۔ ان قضائی عدت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی معرفت پیام نکاح بھیجا تو انہوں نے کہا، جب تک خدا کی طرف سے کچھ حکم نہ آئے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس کے بعد ہی اس آیت نے ان کو امہات المومنین میں داخل کر دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، جب زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حاجت پوری کی تو ہم نے اس کو تم سے بیاہ دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور زید بن محمد کے نام سے مشہور تھے، اس لیے منافقین نے اس موقع کو نہایت ناگوار پیارا میں شہرت دی اور کہنے لگے، محمد ایک طرف تو بہو سے نکاح کرنا حرام قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف خود اپنے لڑکے زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی سے نکاح کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک نے اس مسودہ پردازی کا اس طرح پردہ فاش کر دیا جس کا ترجمہ یہ ہے، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ خدا کے رسول اور انبیاء کی مہر ہیں، اور مسلمانوں کو حکم ہوا لوگوں کو ان کے باپ کی نسبت سے پکارو، یہ خدا کے نزدیک زیادہ انصاف ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی وہ اپنے والد حارثہ کی نسبت سے زید بن حارثہ سے مشہور ہوئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق میں وفا شعاری کا باب سب سے نمایاں ہے۔ گزشتہ واقعات سے اس کا اندازہ ہوگا۔ آقائے نامدار کی رضامندی ان کا پر لطف مقصد حیات تھا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ گو ایک معمر خاتون تھی، تاہم انہوں نے محض اس لیے ان سے نکاح کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متعلقین کا بے حد ادب اور احترام ملحوظ رکھتے تھے۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، جن کو انہوں نے نام وافقت کے باعث طلاق دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیام لے کر گئے تو محض اس خیال سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی ہے، تمیزتاً دیکھ نہ سکے اور جو کچھ کہنا تھا منہ پھیر کر کہا۔ گو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاقی کارناموں کی تفصیل نہیں ملتی، تاہم در حقیقت ان کے وہ اوصاف حسنہ و محاسن جمیلہ ہی تھے جس نے ان کو اور ان کی اولاد کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب بنا دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہتے تو آپ انہی کو اپنا جانشین بناتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ان کے پوتے محمد بن اسامہ کو مدینہ کی مسجد میں دیکھا تو تعظیم سے گردن جھکا لی اور بولے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے
तो इसको भी महबूब रखते। उम्मीद है MIC की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।